عدنان عادل وہ، اور میں عارف حمید بھٹی، میری بڑی تنقید کرتے عارف حمید، لیکن عارف حمید اس کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ تمہیں اب یہ کر دیں گے. اور ڈاکٹر محیط پیرزادہ یعنی وہ کوئی غدار ہے، اس کے اوپر اس کو خوف ڈرایا جا رہا ہے. اور میں سیاست پی کے کا خاص طور پہ کہنا چاہتا ہوں، ایک عدیل نوجوان ہے، وہ کینیڈا چلا گیا ہے کیونکہ اس کو اتنا انہوں نے خوف ڈرایا اور دھمکایا ہے. ہمارا ارسلان، ہمارے تحریک انصاف کے وہ سوشل میڈیا کے ہیڈ، ان کے گھر میں چلے گئے، ان کی وہاں ماں تھی، ان کی بہنیں تھیں، وہ وہاں اس کا کزن آیا ہوا تھا، اس کو 15-20 لوگ اندر گھس گئے، اس کو مارا پکڑ کے، خوف پھیلایا ہوا. پھر ہمارے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، وہ یوٹیوبرز، ٹک ٹاکرز، وہ میرے پاس آئے، وہ کوئی بات کرنے وہ اسی دوران میں آئے، ان کو کال چلی گئی وہاں سے، او کہ آپ نے یہ نہیں کہنا، وہ نہیں لکھنا. دیکھیں بات سنیں، میں آج یہ سوال پوچھتا ہوں سب سے، اپنی قوم سے، اور میں اپنی جوڈیشری سے سوال پوچھتا ہوں، کیا پاکستان میں فنڈامنٹل رائٹ سسپینڈ ہو گئے ہیں؟ پہلے بتا دیں کیا مارشل لاء لگ گیا یہاں؟ کہ یہ کون سی آئین اجازت دیتا ہے ان چیزوں کا؟ یہ تو میں نے آپ کو گنایا ہے. میری جو اپنی پارٹی ہے، جو کیمپین پہ نکلا ہوا ہے، جو 20 حلقوں میں، وہاں جا کے جی وہ موزم جو تو یہ اس کے اوپر ایف آئی آر کاٹ دی. ایک شرافت لڑکا ہے، وہ ہماری کیمپین کر رہا تھا، اس کو، وہ پیسے والا آدمی ہے، 40,000 روپے کی چوری کے کیس میں اس کو اندر جیل میں ڈال دیا. وہ وہاں سے نکلا، پھر اس کو جیل میں پکڑ کے ڈال دیا جب وہ اس میں ایک کیس میں فارغ ہوا. یعنی یہ کیا کوشش ہو رہی ہے؟ میں پھر سے اپنی ادب سے، اپنی عدلیہ سے پوچھتا ہوں کہ کیا ملک میں فنڈامنٹل رائٹ سسپینڈ ہو گئے ہیں؟ 25 مئی کو جب ہم نکلے ایک پرامن احتجاج کے لیے، اور ہماری ساری تاریخ ہے پرامن احتجاج کی، ابھی جو سیٹرڈے کو ہم نکلے ہیں، کتنی پبلک نکلی ہے پرامن احتجاج میں؟ لوگوں کو غصہ بہت ہے، لیکن جب ایک پولیٹیکل پارٹی پرامن احتجاج کرتی ہے تو یہ ایک ملک میں کیوس سے بچتا ہے ملک. 25 کو انہوں نے کیا کیا؟ جس طرح یہ عورتوں، رات کے 2 بجے عورتیں تھیں، کوئی ایک سین میرے ذہن میں رہتا ہے، وہ ایک 10 سال کی بچی اور اس کی ماں، اور وہ رو رہی ہیں کھڑی ہو کے کیونکہ پولیس وہاں گھس گئی صبح کے 2 بجے ان کے گھر. پھر ایک 11 سال کے بچے کو پولیس پکڑ کے لے کے جا رہی ہے کیونکہ اس کا باپ گھر میں نہیں تھا. کیا یہ مقبوضہ کشمیر ہے؟ کیا یہ فلسطین ہے؟ فلسطینیوں سے ہو رہا ہے؟ کون سی دنیا میں ایک اپنی حکومت اپنے لوگوں سے وہ کرتی ہے جس کی کوئی تاریخ ہی نہیں ہے؟ بتائیں، ہماری کوئی تاریخ ہے انتشار کی؟ ہم ہمیشہ قانون کے بیچ میں رہے ہیں، ہم نے ہمیشہ قانون کی حکمرانی پہ چلے ہیں. ہم جب فیملیز کو بلاتے ہیں، اور آپ نے دیکھنا جتنی خواتین آتی ہیں اور فیملیز آتی ہیں ہمارے جلسوں پہ، تو کیا وہ انتشار کے لیے ہم بلاتے ہیں ان کو؟ ان کے اوپر جس طرح 25 کو انہوں نے ظلم کیا، جس طرح پاکستان کی پولیس نے اور رینجرز نے جس طرح لوگوں کے اوپر ٹیئر گیسیں کی، ربر بلٹس چلائی، عام لوگ تھے، شہری تھے، عورتیں دیکھ رہے تھے سامنے، بچے بے ہوش ہو رہے ہیں، عورتیں بے ہوش ہو رہی ہیں. جس طرح لبرٹی چوک میں کون سی قیامت آ گئی تھی، وہ لوگ جمع ہوئے، وہاں جا کے ان کے اوپر شیلنگ کر دی. تو ہم نے سپریم کورٹ کو بھی اپروچ کیا، ہمیں تو کوئی رسپانس نہیں ملا. تو میں آج ساری قوم کے سامنے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، یہ جو ٹیکٹکس ہے نا، فیشسٹ، خوف پھیلا کے، ڈرا کے لوگوں کو، یہ چوروں کو ہمارے اوپر مسلط کرنے کے لیے، میں پہلے تو ساری قوم کو آج ایک چیز کہہ دوں. دیکھیں، اسلام کی تاریخ میں ایک بہت دردناک واقعہ، سب سے دردناک واقعہ کیا تھا؟ حضرت امام حسین کی شہادت. وہ کیا ہوا تھا؟ کوفہ کے لوگ یزید کے ظلم سے ڈر کے وہ ان کی مدد کرنے نہیں آئے. کوفہ کے لوگوں کو پتا تھا کہ حضرت امام حسین رائے حق پہ ہیں، ان سب کو پتا تھا. خوف کی وجہ سے انہوں نے اتنا بڑا اسلام کی تاریخ میں سانیہ ہونے دیا، اور وہ ساری زندگی پچھتائے. تو میں آج ساری قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہر دور کے یزید آتے ہیں، اور یزید لوگوں کو غلام ہی بناتے ہیں خوف کے ذریعے. جو یہ کوششیں ہو رہی ہیں ایف آئی آرز کی،
میرے اوپر 15 FIRs کٹی ہوئی ہیں. ہماری ساری سینئر لیڈرشپ دہشت گردی کے کیس ہمارے اوپر کیے ہوئے ہیں. اور یہ صرف ایک وجہ سے کہ ہم کہیں ڈر کے تو چپ کر کے بیٹھ جائیں گے. دیکھیں، میں آج اپنی قوم کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، میں چپ ہوں. جب سے یہ ہوا سب کچھ مجھے تو سب پتہ ہے کہ کس نے کیا کیا. میں صرف اور صرف اپنی قوم کے لیے کہ میں چاہتا ہوں میرے ملک کو نقصان نہ پہنچے، میں چپ کر کے بیٹھا ہوں. میں کوئی بات نہیں کرتا کیونکہ مجھے پتہ ہے کس طرح یہ ساری سازش ہوئی تھی اور کون کون ملوث ہے. میں نے ایک ٹیپ بھی ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے، محفوظ جگہ پہ رکھی ہے کہ اگر مجھے کچھ ہوتا ہے تو وہ بھی پبلک کو پتہ چلے گا کہ کون کون کیریکٹرز نے کیا 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 ہے. یہ جو ملک کو، اس ملک سے جو اتنی بڑی غداری کی ہے وہ کس کس نے کی ہے. لیکن اگر اسی طرح ہمیں دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا اور اسی طرح یہ ہراساں کیا گیا تو میں مجبور ہوں گا، پھر میں بولوں گا، میں پھر سب کچھ قوم کے سامنے رکھ دوں گا کہ کیا ہوا. یہ جو لاہور کا، یہ جو اس وقت پنجاب کا الیکشن ہو رہا ہے، جو حرکتیں کی جا رہی ہیں وہاں، پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ اس کا یہ حمزہ شریف یہ 2.25 مہینے سے اس کا فیصلہ کیوں نہیں جلدی ہوا؟ ہمارے فیصلے تو رات کو عدالتیں کھل جاتی ہیں، 24 گھنٹے میں 2 دنوں میں فیصلے ہو جاتے ہیں. یہ 2 مہینے میں فیصلہ نہیں ہوا کہ کیا یہ ایک آئینی طور پہ وزیر اعلیٰ بن بھی سکتا تھا یا نہیں. وہ اور بات ہے کہ ان دونوں کو انڈر ٹرائل تھے، کبھی ان کو اجازت ہی نہیں دینی چاہیے تھی. ان کو تو پیپر ریجیکٹ ہو جانا چاہیے تھے. ان کے تو FIR میں 16 ارب روپے کے کیسز تھے. پہلے تو ان کو اجازت دے دی، اس کے بعد جا کے جب ڈسکوالیفائی کر دیا سپریم کورٹ نے، تو اس کے بعد کیسے یہ رہ گیا اتنی دیر وزیر اعلیٰ؟ اور وہاں وزیر اعلیٰ نہیں، جس طرح یہ پولیس کا استعمال کر رہا ہے، جو یہ ہراساں کر رہا ہے، جو ذرا پنجاب کے اندر اس وقت جو بائی الیکشنز میں جو ہر جگہ سے آوازیں آ رہی ہیں کہ پوری طرح انتظامیہ ملوث ہے ان کو الیکشن جتانے کے لیے. الیکشن کمیشن، کیا یہ طریقہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو ساتھ ملا لیں، ایڈمنسٹریشن کو ساتھ ملا لیں؟ اور کیا یہ الیکشن ہے ملک میں؟ جو سندھ کا لوکل گورنمنٹ الیکشن ہوا ہے، ذرا صرف تفتیش کریں انڈیپینڈنٹ لوگ جا کے کہ اندرون سندھ میں ہوا کیا ہے. 15% لوگوں نے کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ 15% لوگ کھڑے ہی نہیں ہوئے، آن اپوز جیت گئے. پتہ تو چلوائیں کہ کیسے پولیس کا استعمال ہو، کتنوں کے اوپر FIRs کٹوائیں، کیسے دہشت پھیلائی وہاں. تو یہ تو کوئی جمہوریت نہیں ہے، یہ تو ایک بالکل ہی فیشزم کی طرف جا رہے ہیں کہ پہلے آپ غلطی کرتے ہیں، ایک سازش کے اندر شرکت کرتے ہیں ایک بیرون ملک کی، پھر چوروں کو اوپر بٹھا دیتے ہیں، وہ ملک کو تباہ کر دیتے ہیں، معیشت نیچے اور مہنگائی اوپر، اور پھر ان کو اوپر مسلط کرنے کے لیے سارے ادارے تباہ کرتے ہیں، ملک کے سارے ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز تباہ کرتے ہیں، الیکشن کمیشن کو، انتظامیہ کو، ان کو ساروں کو استعمال کرتے ہیں ان کو پاور میں رکھنے کے لیے.